نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ ہماری جو نشستیں تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے حج کے حوالے سے آخری تقریباً نشست کی تھی، لیکن آج ہمیں اس کا خلاصہ کرنا تھا، سمری کرنی تھی، لیکن ماشاءاللہ ربیع الاول ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اور 12 ربیع الاول بھی جو ہے وہ قریب ہے، تو 2 دن کی 3 دن کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ 12 ربیع الشریف ہے۔ تو سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے حوالے سے یہ مہینہ ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے متبرک بھی ہے۔ تو آج تھوڑی سی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تھوڑی سی گفتگو بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلا تو یہ کہ پورا قرآن موجود ہے، پھر آپ کی قصیدہ خوانی کے لیے اللہ اس کے فرشتے موجود ہیں، 1500 سال سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بولا چلا جا رہا ہے۔ تو ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آپ کی سیرت کے حوالے سے یا آپ کی مدحت کے حوالے سے احاطہ کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، تو وہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ جس طرح کہا نا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ مطلب کسی اور کی ذات ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا ہم حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لا یمکن السما کان حق ہو، کہ جیسی ان کی تعریف کرنی چاہیے ویسی، یعنی جس تعریف کے وہ حقدار ہے ویسی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مختصر ترین اور جامع ترین تعریف کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین وجود ہے، کوئی بزرگ ترین ہستی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے زیادہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اگر آپ کرنا چاہیں تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نہ ہمیں علم ہے مکمل، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ہمیں آشکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قدرتیں پیدا کی، جس کو اللہ کہتا ہے نا کہ ابھی تو تم انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کریں، ابھی تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے جس کو پیدا کیا ہے تو اس میں یہ ہڈی کیوں بنائی ہے، چھیچڑا کیوں بنایا ہے، چمڑا کیوں بنایا ہے، رگ کیوں بنایا، پٹھے کیوں بنایا، ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جان پایا۔ تو ابھی جب جائے کہ پوری کائنات پڑی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا، وہ کیا بتائے گا۔ تو جب ہم کو نہیں علم ہے تو اللہ کی تعریف جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کما حق قہو کر سکیں، کہ جیسے کہ اللہ کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ تو ہم مختصر ترین اور جامع ترین تعریف کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ جو ممکن ترین تعریف ہے، اور جو تعریف جہاں تک تعریف ہے وہ سب تیرے لیے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے، جو تک ہماری حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں تک، یعنی لا مکاں تک جو تعریف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں گفتگو کرنا ہے،
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہم ہر دفعہ پروگرام کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ جب جو ہے 12 ربیع الاول آتا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو جو بیچارے بریلوی حضرات ہیں وہ اپنے طور پہ زور دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے نا برساتی جو ہوتے ہیں، وہ بیچارے نکل کر بولتے ہیں کہ بھائی یہ منانا بدعت ہے، یہ منانا جائز نہیں، فلاں نہیں، تو وہ ان کو بیچارے کو سارے سال تو وہ سوتے رہتے ہیں، ہے نا. جیسے وہ غریب کی بیٹی کی شادی جو ہے کر دینا چاہیے، چراغا کرنے سے زیادہ بہتر رہتا ہے پیسے بچانے، تو اپنی بیٹی کی شادی کے ٹائم پہ یہ فلسفہ یاد نہیں آتا، ہے نا. اپنی اولاد کی جب شادی ہوگی تو بولیں گے 4 ڈشیں 5 ڈشیں 6 ڈشیں بنانی ہیں، چراغے بھی ہونا ہے، 10 دن کے فنکشن بھی ہونے، سارے کرنے. تو اس وقت جا کے حضرت کے کان میں کہو کہ یار اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر لیتے، سادگی سے کر لیتے، جو خرچ ہے. حضرت ہر سال جو ہے وہ 2 دفعہ عمرے کرتے ہیں، ان کو بولو بھائی 1 دفعہ عمرہ کر لیا تھا زندگی میں کافی ہے، نبی کے سنت نے کہاں کیے اتنے سارے عمرے تھے، تو وہ پیسہ بچا کے کسی غریب کی شادی کر دو. تو وہ بیچاروں کو وہاں پر بھی اپنا دین یاد نہیں آتا. لیکن سب کی جو محنت ہوتی ہے نا، جہاں کوشش ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے تو بڑی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں عیسائی 25 دسمبر کو، تو اب وہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے یہ الگ بحث ہے. وہ مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور وہ کرسمس کے نام پہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کی یوم پیدائش منا رہے ہیں. کوئی کسی ملا کو، کسی آدمی کو، کسی مطلب چاہے وہ عیسائیوں کے ملا ہوں، ہمارے ملا ہوں، کئی کے ملا، کوئی تکلیف ہوتی کھڑے ہو کے فتویٰ دینا چاہیے کہ بھائی یہ کس نے منائی تھی، کب ہوا تھا، بیکار ہے، اتنا خرچہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کرے کسی غریب کی. لیکن ہے کیا؟ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ وہ ساری محنتیں انسان کی نکل کہاں جاتی ہیں، وہ ساری کوششیں جو ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تھوڑا سا مطلب نیچا کرنے کی کوشش کریں، دکھائیں، تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل حصول ہمارا نہیں ہوتا. تو جس میں نے پہلے کہا کہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب اس پہ کئی دفعہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ جی وہ حیات النبی منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، نور تھے کہ بشر تھے، تو یہ ساری چیزیں ثانویت ہیں. حضرت قبلہ عالم نے ایسا فرمایا نا کہ جب تک انسان کو مقام مسلم نہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے اس کو مقام کیا دیا، تو اس کو مقام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ میں آتا بھائی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اوپر احسان کیا ہے، وہ آپ کو جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ جو ہے وہ تعظیم، تکریم اور یہ سارے معاملات میں کیا ہے کہ وہ آپ پھر بہت دور رہیں گے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے. آپ کو یہ ایک بچہ ہے نا، آپ کے گھر کا بچہ ہے چھوٹا، اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، تو کیا ہوتا ہے بچہ بڑوں کی کیا بولتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، لڑتا ہے نا، جھگڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں باپ نے اس کو کیا کیا ہے. اب جب وہ خود ماں باپ کے مقام پر پہنچے گا، پھر جب اس کے بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ وہاں سے لے کے اس کے جوان ہونے تک جو تکالیف، جو مصائب اور جو پریشانیاں برداشت کرے گا، تب جا کے اس کو سمجھ میں آئے گا اچھا میرے ماں باپ نے یہ کیا تھا. تو بعین ہی اسی طریقے سے بحیثیت مسلمان آپ کو، ہم کو کیا یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا کیا، یا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا رحمتیں نازل فرمائیں. تو جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ کیا عزت و تکریم کریں گے. تو وہ بچہ کیا عزت اور کیا تکریم کرے گا اپنے باپ کی، جس کو یہ احسان ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ماں باپ نے کیا عزت کی، کیا میری خدمت کی یا مجھ پر کیا احسان کیا. جب اولاد کو اپنے ماں باپ کی احسان سمجھ میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے. تو جو لوگ بیچارے اس مقام سے عاری ہیں،
یا اس چیز سے دور ہیں یا نابلد ہیں، وہ ہے کیا؟ ان کی جہالت ہے، وہ ان کی بے وقوفیاں ہیں، یا ان کی کمزوریاں ہیں، یا ان کی لا علمیاں ہیں، یا اگر آپ کہیں تو یہ ان کی بد نصیبیاں ہیں کہ جن کو یہ سمجھنے ہی مطلب مشکل لگ رہا ہے کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یا ان کا احسان کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر جو ہے وہ کمی، خامیاں، کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ والے کیا بات فرماتے ہیں، دیکھیں بڑے کمال کی بات ہے نا، کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کیا ہے، ترجمہ کیا ہے ذہن میں ہے؟ ہاں، جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی مطلب تذبذب کا اس میں آدمی شکایت، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کس کے اندر نہیں ہے؟ اس کتاب میں، اس قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن یعنی یہ کتاب جو مختلف صفحات کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اوپر اللہ کیا بول رہا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے نا جو صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کھڑے ہو کر بولتے ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے فرمایا جس میں کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی آپ اس میں کمی نہیں نکال سکتے، کوئی اس میں خامی نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اس صفحات کے قرآن میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ تو جس کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا ہو، جس کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا، یعنی یہ صفحات پر جو قرآن موجود ہے اس میں بھی عیب نہیں نکال پا رہے نا آپ، تو جس کے پورے قلب کے اوپر قرآن نازل ہو گیا، جس کے پورے وجود پر قرآن نازل ہوا، جو خود ایک چلتا پھرتا قرآن ہو، تو کیا اس میں کوئی عیب نکل سکتا ہے؟ کیا آپ کو اس میں عیب تلاش کر سکتے ہو؟ تو جس طرح قرآن کے اندر عیب تلاش کرنا بحیثیت مسلمان، جس طرح قرآن کے اندر کوئی کمی، کمزوری، کجی تلاش کرنا، وہ آپ کو کفر کے قریب لے کے جاتا ہے۔ تو جو علماء کرام بولتے ہیں نا کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا، قرآن کے اندر جو ہے وہ کمی اور کجی تلاش کی۔ تو کیا صاحب قرآن کے اندر کمی اور کجی تلاش کرنے والا پھر وہ اسلام کے اندر رہے گا؟ پھر وہ اسلام کی وہ نعمتیں حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کو اپنے اندر سوال پیدا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر لے کر جا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک انسان کو مقام مسلم نہیں سمجھ میں آتا، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے میرا کیا مقام عطا فرمایا، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں سمجھ میں آتا نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ یہی کرے گا جو جہالتیں کر رہا ہے۔ تو اس کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یعنی جو بیچارہ چراغاں کر رہا ہے اس کو بھی صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صرف چراغاں کرنے سے یا جھنڈے لگانے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جشن منا لوں گا، اور دوسرا جو بول رہا ہے کہ جی یہ کرنے سے جو ہے وہ مطلب گناہ ملے گا، بدعت ملے گا، اس کو بھی اتنا ہی سمجھ میں آیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یا ان کا جو عشق ہے وہ تو آپ سے اس سے زیادہ کچھ مطالبہ کر رہا ہے نا۔ جس طریقے سے اولاد اگر اپنے ماں باپ کے لیے اسی بولے کہ جی وہ ہے نا، ہمارے پاس کیا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں یا آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار زندہ ہے تب تک تو ہم اس کی کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جہاں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام کی بڑی فاتحہ بھی چلے گی، قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں، قبر بھی اچھی بنا رہے ہیں۔ تو جو زندہ تھا اس وقت تک تو اس کی خدمت نہیں کری، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر تمام جو ہے وہ سارے معاملات نظر آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا تقاضا ہے، تو اس کے اوپر ہم سائلنٹ ہیں، اس کے اوپر کچھ نہیں بولتے۔ تو ہمیں صرف اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ اس طرح کا جشن منا لیا تو ہمیں سکون مل گیا، ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ دوسرا والا بولتا ہے یہ بھی نہیں بناؤ، اس سے بھی جان چھوڑاؤ۔ تو دیٹ از دا پرابلم۔ آپ مطلب سب سے پہلے جو ہر گفتگو میں ہم کرتے رہے کہ جب تک ہم یہ بولنا، یہ سوچنا چھوڑیں گے نہیں کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء ہیں ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اگر انہی صف میں لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ سب سے بڑے گستاخ بن جاتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو اتنا آپ اپ گریڈ تو کریں اپنی سوچ کو کہ آپ نے لے جا کر کیسے کھڑا کر دیا 1,24,000 انبیاء کی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
پورے قرآن کریم میں آپ اٹھا دیکھو، حیرت کی بات ہے نا، کمال کی بات ہے، آپ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیں، کسی سے اٹھا کے دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو آپ کیا بولتے ہیں؟ علیہ السلام ہی بولتے ہیں نا بھائی۔ آپ کسی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بول کے دکھاؤ، بول سکتے ہو آپ کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ علیہ السلام۔ کیوں نہیں بول سکتے بھائی؟ نہیں ہے، وہ مقام ہی نہیں۔ تو یعنی جو اس نبی کے ماننے والی امت ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، مسلمان برداشت نہیں کرے گا کہ آپ نے موسیٰ کو یا عیسیٰ کو یا داؤد کو یا سلیمان کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بول دیا۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت محمد علیہ السلام؟ کیوں نہیں بول سکتے بھائی؟ 1,24,000 تو جب 1,24,000 انبیاء کی صف میں آپ نے لا کر کھڑا کر دیا تو آپ بولو نا پھر محمد علیہ السلام، بول سکتے ہو آپ؟ نہیں، کیونکہ جیسے حضرت قبلہ عالم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء پر سلامتی ہے، علیہ السلام ہے، اللہ نے ان پر سلام بھیجا کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح، سب کو میں سلام بھیجا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ هو الذی یصلی علیکم، کہ اللہ وہ ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے۔ آپ کو سلام نہیں ہے صرف، بلکہ آپ کا مقام اور سے آگے بلند کیا نا۔ اسی لیے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ پہ سلام بھی ہے، صلوات بھی ہے، سب کچھ بھیجا جاتا ہے، آپ نے ہر نماز میں آپ کو بھیجنا پڑتا ہے۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ جتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 1,24,000 انبیاء ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ وہ ایک طرف ہے نا۔ تو آپ ان کو علیہ السلام نہیں بول سکتے۔ علیہ السلام ایک چھوٹی ڈگری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے جو سردار ہے نا، جو لیڈر ہے، جو سب کا گرو، سب کا بڑا ہے، اس کا مقام سب سے الگ رہتا ہے۔ ہر نبی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ہم نے آپ موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، ہم نے ابراہیم کو نبوت عطا فرمائی، ہم نے داؤد کو نبوت عطا فرمائی۔ نبی کے سلسلے کے بارے میں کہیں آیا کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی؟ تو آپ حدیثوں میں اور تاریخ کے واقعات میں بتا دیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے هو الذی بعثکم فی الامیین رسول منہم، کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو نبوتیں دی نہیں گئی، نبوت نبی بنایا نہیں گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث کرنا الگ چیز ہوتی ہے، نبی بنانا، نبی دینا۔ دیکھو اب یہ ایک دفعہ ہم نے بھی کیا تھا، وہ جو پادری صاحب سے بات چل رہی تھی، اسی طرح ہماری ایک اور محفل میں بھی بات ہو رہی تھی نا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جو میں نے پہلے بھی اس نقطے کو آپ کو بیان کیا ہے، تو انبیاء کرام جب تشریف لے کر آئے تھے تو کیا ہوا؟ آنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بولا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ ان کو کتاب نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، پھر کتاب نازل ہوئی، پھر وہ کتاب پڑھتے گئے، اس کے بعد لوگوں کو کیا کرتے گئے؟ تبلیغ کرتے گئے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ پہلے آپ کو کتاب دی گئی ہے نا، حضرت کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قرآن نہیں دیا گیا، پہلے آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا گیا۔ پہلے آپ کی کیا ہوا؟ نبوت کا اعلان فرمایا گیا، پھر جو آپ کرتے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ یہ کمال ہے نا، نبی کے سلسلے میں جو عمل کیا، آپ کی ازواج مطہرات سے جو عمل ہو رہا ہے، آپ کے اصحاب کرام سے جو عمل سرزد ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل کرتا جا رہا ہے، آیت نازل کرتا جا رہا ہے۔ یہ کمال ہے کہ ہر نبی جو آیا 1,24,000 انبیاء کہ وہ پہلے آئے، آنے کے بعد کیا ہوا؟ ان کو نبوت مل رہی ہے، تو وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کام کیا کرنا ہے، پھر جب کام بتایا جا رہا ہے تو وہ کام کے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ مگر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے کہ آپ جو کام کرتے جا رہے ہیں وہ قرآن بنتا جا رہا ہے، وہ قرآن بنتا ہے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت رسول بن گئی۔ شاید نے کیا کہا کہ آیتوں کو آیتوں سے ملاتے چلے جاؤ، تو آپ جب اٹھاؤ گے تو پتہ چلے گا وہ ہے کیا؟ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کے اسم کی شان ہے۔ تو اب جب یہ مقام آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ الہام بنتا ہے، وہ قرآن بنتا ہے، آپ کے اصحاب کو جو عمل ہے وہ کیا ہوا؟ وہ الہام ہے نا۔ غزوہ بدر کا واقعات ہو گئے کہ غزوہ بدر میں کیا کرنا چاہیے، مار دینا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے، مختلف رائے آ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق تعالیٰ کی کیا رائے آتی ہے کہ ان کو
چھوڑ دینا چاہیے. کیا کر کے چھوڑنا چاہیے کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں ان سے جو ہے وہ ایجوکیشن لی جائے, باقی سے فدیہ لے کے چھوڑا. قرآن کریم کی آیت نزول ہو گئی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے نا, آپ کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے, تو کیا ہوا, قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی چلی گئی. حضرت زید کے متعلق معاملات ہو گئے, ان کے اوپر باتیں نکل آئی قرآن کریم کی. تو یہ اللہ بتا رہا ہے. تو کیا 1,24,000 انبیاء کے ساتھ پھر کھڑا کرو گے آپ؟ غلط کرو گے آپ, کیونکہ مقام نہیں سمجھ میں آ رہا نا آپ کو. حضرت قبلہ عالم دیکھو کیا کمال کی بات کی. حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں, حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے, جو دنیا سے چلے جاتا ہے, جس کا دور ختم ہو جاتا ہے نا, تو بت اسی کے بنتے ہیں. بت کس کے بنتے ہیں؟ بت اس کے بنتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا. تو اس کی یاد میں لوگوں نے کیا کرا, اس کی شکل دیکھ کے اس کے حساب سے بت بنائے. تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, ان کی قوموں کے اندر ان کے بت موجود ہیں نہیں. ایون عیسائیوں کے اندر بھی ہے نا, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے ہوئے ہیں, مریم علیہ السلام کے. کیوں؟ کیونکہ جن کا دور ختم ہو گیا, جو چلے گئے, انہی کے بت بنتے. جو زندہ رہتے ان کے بت بنتے کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تک کوئی بت نہیں بنا, نہ کوئی خاکہ بنا سکا نا. تو جس کا بت نہیں بنا تو خاکہ بنے گا. اب اصحاب کرام موجود ہیں جو نبی کے سب سے والہانہ محبت کرتے ہیں, تو کیا چاہتے تو اسی وقت ان کے نقش و نگار نہیں بنا لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عکس نظر آتا ہے. بہترین نقاش تھے نا, سب لوگ موجود تھے وہاں پر. بت بنانے والے کیسے کیسے تھے, نہیں بنائے. کیوں؟ کیونکہ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں, حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں نا ان کے بت نہیں بنتے. بت ان کے بنتے جو زندہ نہیں رہتے. اسی لیے جو حیات النبی کا جو ہم بات کرتے ہیں نا, وہ کیا, کیونکہ اسی لیے جو ہم نے بار بار کہا نا, یہ دیکھو سب اللہ والوں کی باتیں جو عجیب انداز سے ہیں نا. اب چونکہ طبقات جو ہیں وہ آپس کے اندر جب لڑنے کے لیے متشدد انداز میں گفتگو کرتے ہیں نا, تو بات نہیں سمجھ میں آتی. تو ہم کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپس کے جھگڑوں اور پھڈوں میں نکل جاتے ہیں. کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا اللہ کے سوا, مطلب لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے مگر ہم صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں. وہ ہیں, اگر تھے بول دیا تو کیا ہوتا ہے, گئے نا آپ. بھائی آدم علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے, نوح علیہ السلام نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, آپ اٹھاتے داؤد علیہ السلام نبی تھے, عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. تو نبی تھے کیوں؟ کیونکہ ایک نبی تھا, جب وہ گزر گیا تو اس کے بعد دوسرا نبی آئے, دوسرے نبی گزر گئے تو پھر اس کے بعد ایک اور نبی آئے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب کے لیے کیا بولتے ہیں, فلاں نبی تھے, فلاں نبی تھے, فلاں نبی تھے. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دیے کہ آپ وہ نبی کے وسلم بھی جو ہے وہ ایک نبی تھے, گزر گئے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, اب ایک نئی نبی کی ضرورت ہے. پھر کیا ہوگا, آپ کو ایک نیا نبی چاہیے نا. دنیا کے اندر کیا ہے کہ وہ خلا نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کو رکھتا ہے. جس طرح نبی کریم نے فرمایا کہ ہر صدی کے لیے اللہ نے ایک مجدد رکھا ہے, یعنی وہ کیا کرے گا, تجدید کرتا رہے گا. آپ کہیں پہ بھٹکو گے اس کو لے کر آتا رہے گا. تو اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی, اس لیے اب کیا ہوا, بزرگوں کا, اولیاء اللہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کے وسلم تھے تو کیا ہوا, پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ پھر کسی اور نبی کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو ختم نبوت کا بنیادی تقاضا کیا ہے, حیات النبی. بنیادی تقاضا ہے وہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب یہ ہم کسی مسلک کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے اس بنیاد کی بات کر رہے ہیں کہ مقام مسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے آپ کو, کہ اللہ نے آپ کو کس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. تو اب یہ کمال ہے نا. آپ اٹھاؤ اب 1,24,000 انبیاء, ہاں, تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ تمام انبیاء آ رہے ہیں, آ کے پوچھتے ہیں اللہ کرنا کیا ہے, تو اللہ وہی نازل کرتا ہے, وہ ان کا کلام بنتا ہے, کلام کے بعد ان کا عمل ہے. نبی کے ساتھ الٹا معاملہ ہے, جو آپ کا عمل ہے وہی آپ کا کلام بن رہا ہے. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیا ہے وہ سردار انبیاء ہے, یہ وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اسی کے لیے یہ سارا کھیل, یہ سارا ڈرامہ ہے جو ہے نا, جس کی یعنی جتنے بھی آئے 1,24,000 انبیاء ہیں, وہ آئے کس کے لیے, وہ اسی کے لیے آئے, اسی کے لیے سارا اسٹیج سجایا گیا نا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. تو اب کیا ہے, وہ 1,24,000 انبیاء جب آئے تو آنے کے بعد کیا ہوا, تو آ کے کسی نے یہ بولا کہ ہم پر ایمان لاؤ, اٹھاؤ تعلیمات میں
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آ رہے ہیں، وہ سب آ کر کیا بولتے ہیں کہ آپ کس کے اوپر ایمان لے کر آؤ؟ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی بات مان لو، اللہ کی بات بتو، خدا بندے خدا تم سے یہ کہتا ہے، خدا بندے خدا نے یہ فرمایا۔ ہاں، رام بھی آتے ہیں تو رام بھی آ کے کیا بول رہے ہیں کہ بھگوان تم سے یہ کہتا ہے، بھگوان تم سے یہاں کہتا ہے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آ رہا ہے تو کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے لوگ، اسلام میں داخل ہوئے، تو آ کے انہوں نے کیا کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ تو بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر کیا کہا گیا کہ اب یہ کہو کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول بھی مانتا ہوں۔ یعنی ایمان کی جزیات میں کیا ہوا؟ صرف اللہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو 1,24,000 انبیاء جنہوں نے منوایا ہے نا اللہ کو، لیکن اب نبی کے کا جب وجود آیا تو کیا ہے کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے تو تم نہیں آ سکتے۔ اب اٹھاؤ، میں نے کہا نا 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کو اٹھاؤ اور پڑھ لو کہ کسی نے بھی یہ کہا کہ میرے پر بھی مان لاؤ، نہیں، نبی نے فرمایا کہ نہیں، میرے پر بھی مان لانا ضروری۔ پھر کیا فرمایا کہ لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم ایمان والے تو ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہر فیصلے میں، ہر جھگڑے میں مجھے اپنا حکم نہیں بناؤ۔ تمہارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا جب تک تم مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر نہ چاہو جس کو تم محبوب کرتے ہو، تم اپنی جان سے، اپنی مال سے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی؟ کہے ہاں، جب تک تم اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر مجھے نہیں چاہو گے تمہارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوگا۔ دکھائیں جو کھڑے کر دیتے نا کہ جیسے سارے نبی ویسے ہمارا نبی نہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، کیونکہ اونچوں میں عرشہ، عرفہ میں عرفہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سب کے ساتھ اب نہیں ملا سکتے۔ جہاں ہم یہ ملاتے ہیں، جہاں یہ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ گستاخی وہیں پیدا ہوتی ہے، مقام کو آپ وہیں گھٹاتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے نبی، یہ آتی نا ساری باتیں، ہمارے جیسے نبی ہو گئے تو کیا کو نہیں ہوں گے نبی؟ آپ کے ذہن کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ آپ نبی کے وسلم کو پہلے تو آپ نے 1,24,000 انبیاء کی سب میں کھڑا کر دیا، یعنی وہ 1,24,000 انبیاء جن کی نبوت کا شہادت دینے کے لیے آئے، آپ انہی کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی جس طریقے سے جو ہے وہ تمام شاگرد بیٹھے میں وہ انتظار کریں کہ استاد آئیں گے، استاد آئیں گے، استاد آئیں گے، پھر استاد آ گئے تو شاگرد بھی کھڑا ہو گیا۔ اب چونکہ استاد بھی کھڑا ہوا ہے اور شاگرد بھی کھڑے ہو گئے تو آگے بولنے کہ سب ایک جیسے ہی ہیں، سب برابر ہیں۔ ابے تم جاہل ہو، بے وقوف ہو۔ یہ جو شاگرد کھڑے ہوئے وہ استاد کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں، تم کو نظر آیا کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو تم نے کیا بولے؟ سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، برابر ہی نہیں ہے ایسے۔ تو وہ 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے لیے تمام۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر فیصلے میں، ہر جھگڑے میں جو ہے ان کو اپنا حکم نہ بنا لے۔ پھر کیا ہے نا کہ وہ تم کو کیا چاہیے؟ اتباع رسول کرو۔ سب کھڑے ہو کے مسجد میں بھی بول رہے ہوں گے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، یعنی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا چاہیے۔ تو پوچھو کہ فالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اب آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، اب میں آپ کو بولوں فالو کرو، تو جب تک میں آگے نہیں جاؤں گا تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہو بھائی؟ برابر چل کے کوئی فالو کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب نبی کو فالو کرنا تو مطلب کیا؟ نبی کو کہاں کھڑا، آگے کھڑا رکھنا پڑے گا یا برابر میں کھڑا رکھنا پڑے گا آپ کو؟ تو جب تک آگے نہیں ہوں گے، آپ اپنے مقام سے آگے نہیں، سب آپ کا ذہن بنائے گا تو آپ کیسے فالو کرو گے؟ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے اعلیٰ افضل نہیں مانو گے تو اتباع کر ہی نہیں سکتے آپ۔ ناممکن ہے کہ آپ اتباع کر پائیں۔ کیسے کر پائیں گے اتباع؟ تو کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ یہ صرف جہالت کیا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے مقام کو بھی نہیں سمجھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، یا ان کو کس مقام کے ساتھ جو ہے وہ نبی بنا کر، میں نے پہلے کہا نا کہ ہر ایک کو تو نبوت عطا فرمایا، آپ کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پوچھو کسی سے کہ اللہ کے ولی یہ تو بتا دے کہ بھیجنا الگ بات ہے اور بنانا الگ بات ہے نا۔
بنایا وہ چیز جاتی ہے جو نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے، بنا کے دیا جاتا ہے۔ بھیجا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو پہلے سے تیار ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تمہارے کو بھیجا ہے، تو پھر بنایا تھا کیا؟ نہیں بنایا تھا نا، بنایا نہیں تھا۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھا، اسی کے لیے کائنات بنی۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ اول بھی میں، وسط بھی میں، آخر بھی میں، ہر جگہ کیا ہے؟ میں ہی تھا، میرے وجود سے سب کچھ بنا، میں اللہ کے نور سے بنا، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اور میرے نور سے کیا ہوا؟ سب کچھ بنا نا۔ تو اول بھی وہی ہے، وسط بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ تو اتباع کرنی ہے، آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کو رکھنا پڑتا ہے مقدم۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر نبی جو آتا ہے یا آئے، جو گئے چلے گئے، تو کسی نے بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھایا۔ کسی نے پڑھایا اپنا؟ حضرت قبلہ عالم کیا بولتے ہیں؟ پڑھا ہو نا کہ کلمہ وہی پڑھائے گا نا جو جامع ہوگا، جو سردار ہوگا۔ اگر آپ مطلب آپ کو کوئی قیدی بنا لیتا ہے، یعنی ہوتا ہے نا کوئی بادشاہ نے کسی کو قیدی بنا لیا، تو جو قیدی بنا کے لے کے جا رہا ہے، جو سپہ سالار ہے، وہ کبھی کھڑے ہو کے بولتا ہے اوئے کل سے تو میری بات مانے گا، میرا حکم مانے گا؟ نہیں بول سکتا ہے، ہمت ہے اس کی نہیں، کیونکہ جب تک بادشاہ سلامت موجود ہے وہ بولے گا او کل سے ہم تمہارے بادشاہ یہ ہے، تمہارا صدر یہ ہے، اب جو یہ کہیں گے وہی بات مانیں گے۔ ہاں ہم کیا ہیں؟ ہم ان کی بات منوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء نے آ کر کبھی یہ نہیں کہا کسی کو، اپنی امت کو، کہ آؤ آ کے ہمارا کلمہ پڑھو۔ بولا کسی نے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو سپہ سالار تھے، وہ تو فوجی تھے نا، وہ تو سپاہی تھے۔ ان کو کلمہ کس کا پڑھانا تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کلمہ پڑھو۔ ہاں نبی کے رسول تشریف لائے تو پھر آپ نے کیا کہا کہ کلمہ پڑھو، آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو ایسا نہیں کہ جا کے بپتسمہ لے لو، ہاں ماتھے پہ کلک وہ لگا لو، ٹیکا لگا لو، وہ جا کے یا ٹوپی پہن لو تو آپ جو ہے نا وہ آپ کا مذہب چینج ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو بولنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اللہ کی بھی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی کے لیے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور آپ ہی کے لیے سارے 1,24,000 انبیاء تشریف لے کر آئے۔ نہیں بولو گے تو کیا ہوتا؟ آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ کلمہ توحید، یعنی جس کا ابا نے بھی، ہمارے والد صاحب نے بھی اشعار میں کہا ہے کہ توحید یا کہ سنویت کیوں نام ہے دو ایک کلمے میں، یا ایک ہی ہستی جلوہ کنا در غیب و شہادت ہوتی ہے، کہ وہی ایک ہستی ہے۔ وہ کلمہ توحید کیا ہے؟ وہ توحید یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی بھی شہادت دینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت۔ اگر صرف اللہ کی شہادت دے کر چھوڑ دیا آپ نے اور رسول اللہ کی بھی شہادت دی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ توحید نہیں رہتی۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، اللہ اور رسول کو الگ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اور رسول کو الگ کر دیا تو کیا ہوا؟ توحید ختم ہو گیا آپ کا۔ پھر وحدانیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی نا۔ کمال ہے، یہی وجہ ہے کہ جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اشہد یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو حصے اللہ نے بنائے نا، تو کیا ہے؟ دونوں حصے کے اندر آپ دیکھو بغیر نقطے کے ہے، بے عیب ہے۔ کیوں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ تو اللہ نے جس کے لیے کائنات کو تخلیق کیا اس کو بھی کیا رکھا؟ بے عیب ہے۔ تو آپ اس میں عیب نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکالنا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مان لینے سے شاید ان کی شان بڑھ جائے گی۔ ان کی شان نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی، کیونکہ تمہاری محتاج نہیں ہے ان کی ذات۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو گرا رہے ہو۔ آج ہم بولتے ہیں نا یہ دیکھو آنکھ ہے، تو آنکھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ کان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ ناک سے ہم سونگتے ہیں۔ کسی سے پوچھو کیا آنکھ دکھاتی ہے یا دیکھتی ہے؟ تو سب بولیں گے آنکھ دیکھتی نہیں ہے۔ آنکھ تو کیا ہے؟ وہ ٹول ہے، آپ کو دکھاتی ہے۔ ناک آپ کو سنگھاتی ہے، کان آپ کو سناتا ہے۔ یہ تمام جو ٹولز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ دراصل جو چیزیں ہیں یعنی جو ان کو آپ تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ تو یہ تمہارا وجود جو ہے اس کائنات کو محسوس نہیں کر سکتا بغیر ان وسیلوں کے، تو اللہ کو تم اللہ کے رسول کے بغیر سمجھ میں آ سکتے ہو؟ نہیں آ سکتے۔ اللہ سمجھ میں آئے گا تمہیں بغیر رسول اللہ کے؟ کہ جس کے اوپر ایمان لانا یعنی اس کے اوپر ایمان لائے بغیر جو ہے وہ آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔
تو کیسے آپ مطلب چھوڑ دو گے کہ نہیں ہمارے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے فلاں کافی ہے، تو اللہ کیسے کافی ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ آپ کو سمجھ میں آیا کس سے؟ دیکھو عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، ہاں قرآن کریم کی 2 آیتیں ہم لوگ بڑی امپورٹنٹ، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص تو پتہ ہے نا، قل هو اللہ احد، اللہ نے کیا فرمایا کہ کہو، کس سے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کہو کیا کرو کہ اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کس کا تعارف کروا رہا ہے؟ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ زبان کس کی استعمال کر رہا ہے؟ اپنی تعریف کروانے کے لیے رسول اللہ کی زبان چاہیے۔ اللہ کہہ دیتا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ انا احد، میں جو ہوں یکتا ہوں، لم یلد ولم یولد، میرا کوئی نہیں ہے، بولنا چاہیے۔ اللہ بولتا نہیں، تم کہو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، کیا کہیں؟ اللہ صمد، لم یلد ولم یولد تو اللہ اپنے تعارف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے کہ آپ جا کر بولو۔ آج کھڑے ہو کر میں بول رہا ہوں، ہاں میں بولتا نہیں میرے کو اللہ کافی ہے، ارے تیرے کو اللہ کس نے سمجھایا؟ رسول اللہ نے سمجھایا۔ اللہ بول رہا ہے میرے کو سمجھنا ڈائریکٹ تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا، رسول اکرم سے کو بولا آج جا کے میرا وجود سمجھاؤ بھائی، لوگوں کو میری ذات سمجھاؤ کہ میں ہوں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم، تو آج تمہیں اللہ کا سمجھ میں آتا ہے نا بھائی، کسی کو اللہ کا سمجھ میں آ رہا ہے تو رسول اللہ کی زبان سے سمجھ میں آئے۔ اور دوسری طرف جب اٹھاؤ تو جب رسول اللہ کی ذات کی بات آئی تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اب اللہ کس کے وجود کو منوا رہا ہے؟ رسول اللہ۔ بات کس کی ہے؟ زبان کس کی ہے؟ وجود کس کا منوا رہا ہے؟ اللہ، رسول اللہ کا، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری اتباع، نبی کے سلام کی اتباع کرو، فیحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی آگے کھڑے ہو جاؤ بولے میں رسول اللہ سے تو محبت نہیں کرتا، بس اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ بول رہا فارغ، میرے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ کہو ان سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو بس میری اتباع کرو۔ اور اتباع کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو مقدم رکھنا ہے، آپ کو ہر پہلو میں آگے رکھنا ہے، تب آپ اتباع کرو گے۔ تو اللہ کو جب اپنا وجود منوانا پڑ رہا ہے تو زبان کس کی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں۔ اور جب نبی کریم کے وجود کو منوانا ہے تو خود اپنی زبان استعمال کرتا ہے، پھر خود آگے بولتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تو اللہ آ کے خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کمال ہے، دکھائیں کسی نبی میں 1,24,000 انبیاء، تو آپ کو پہلے سمجھ میں تو آئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ صرف کتاب کے اندر ہی بول رہا ہے آپ ذات کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، تو جس کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا اس کے اندر آپ عیب تلاش کرتے پھر رہو، یا اس کو اپنے ہم سے معاذ اللہ، جب اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے فرما دیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو جس کی زبان سے نکل رہا پھر اس کی کوئی ہمسر ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ اپنے وجود سے ثابت کرتے ہیں جس طرح میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی برابر نہیں، میرا کوئی ہم پلہ نہیں، تو جس کا میں بندہ ہوں اس کا کیسے کوئی ہمسر ہو سکتا ہے بھائی؟ تو اللہ کیا ہے؟ اپنی ذات سے، اپنی وجود سے، رسول اللہ کے وجود سے کائنات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہے کہ ہم پھر اسی یعنی کیا کہتے ہیں مسلکی تعصب کے اندر پھنس کر جو ہے اس طرح کے عیبات نکالتے ہیں، اس طرح کی گنجائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے بندو اپنے آپ کو، اپنے گریبانوں کو جھانکو کہ تم کس کی گستاخیاں کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر بیان کرنے کی کوشش کروں، یا آپ بیان کر رہے ہیں یا آپ مداح سرائی کر رہے ہیں، تو ہم کسی مسلک کی خدمت نہیں کر رہے۔ کوئی بولے گا جی آپ شاید وہ بریلویوں کی بات کرتے ہو فلاں، ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کچھ کمی اور وہ گستاخیاں کر رہے ہو تو پھر آپ خود اندازہ کرو۔ جیسا ہے نا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ
یا محمد کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا محمد کہنا ناجائز ہے میرے نزدیک. کیوں بھائی؟ تو میں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی صحابہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو تمہاری کیسے امت ہو گئی؟ آج تک کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہیں پکارا. سب نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ازواج مطہرات جتنی میں کسی نے نام لے کے پکارا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کیسے کہہ سکتے یا محمد یا صرف محمد؟ تو اسی لیے دیکھو اولیاء اللہ کی اگر آپ پڑھو نا یا ان کے سنو تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے حضرت محمد کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اٹھائیں، یہ بھی گستاخی ہے کہ آپ نبی کے اسم کا نام لیں. کہ آپ کی زبان، جسے وہ مولانا روم نے فرمایا نا کہ اگر اپنی زبان کو 1000 بار بھی آپ اتنے گلاب سے دھو لیں تب بھی وہ اس قابل نہیں کہ نبی کے اسم کے نام لے سکے. مولانا روم نے فرمایا. تو اتنی احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہاں پہ تمام اللہ والے جب خطاب کر رہے ہیں تو ہمیشہ یہ فرمائیں گے کہ نبی کے اسم نے فرمایا، نبی کے اسم نے فرمایا. لیکن جن کی عقل ماری جاتی ہے نا تو وہ دیکھو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ نبی کے اسم کا نام لے سکو؟ تو وہ لوگ پھر جذبات میں آتے ہیں نا، غصے میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے. ارے کائے کو نہیں ہوگی پریشانی؟ ایک مرد کے سامنے اس کی بیوی کا نام لے کے دکھاؤ. آپ مجھے معلوم ہو کہ اب آپ کی بیوی کا تو میں آپ کو بولوں تو میں بولوں گا بڑی عزت سے بھائی کہ بھابھی صاحبہ کیسی ہیں، یوں بولوں گا نا، یہ بہن کیسی ہیں فلاں بولوں گا. لیکن میں آپ کی بیوی کا نام لے کے کھڑا ہو کے بولتا رہوں کہ یہ فلاں صاحبہ تو آپ کی مطلب آپ کو بھی غصہ آ جائے گا. تو آپ اپنی بیوی کا نام نہیں برداشت کر سکتے نا یار. آپ اپنی بہن کا بیٹی کا نام برداشت نہیں کر سکتے کہ مجلس میں کھڑے ہو کے کوئی سے بولے نبی کے ساتھ نام لے لو. آپ یہ گستاخیاں کرتے جا رہا ہوں. ٹوٹے ہم لوگ کیا کرتے ہیں گستاخ. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے، ہم کچھ نہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے. تو کرتے رہو. تو جس معاملے میں احتیاط کر دی وہ کیا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت بھی احتیاط کر دیا. یہ ادب کا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کائنات کو تخلیق کی. وہ وجہ تخلیق وہ شافع محشر بنا کر بھیجے گئے. وہ راحت العاشقین، انیس الغریبین، عشاق المشتاقین، سید السالکین بنا کر بھیجے. تو وہ مقام ہے، سارے مقامات کے ساتھ آپ کو بنا کر بھیجا گیا نا، آپ کے لیے کیا ہے. لیکن آپ اگر نہیں کر رہے تو وہی بات ہے کہ جب محشر میں تمام انبیاء یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم کاش ان کے جھنڈے تلے پیدا ہوں یا ان کے جھنڈے تلے آئیں، اللہ آپ کو اس کلمے کی برکت سے پہلے ہی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے عطا فرمائے گا نا. وہیں آپ کو مقام عطا فرمائے گا کہ جن کی وہ تڑپ رکھتے ہیں، جن کی وہ تمنا رکھیں گے انبیاء کرام، وہاں سے آپ کا مقام پہلے ہی وہاں پہ شروع ہو چکا ہوگا. صرف کس لیے؟ کیونکہ آپ نبی کے اسم کے آپ نے کلمہ پڑھا، آپ ان کی امت میں داخل ہو گئے. اور عیب کو تلاش کرتے رہیں گے آپ تو کیا ہوا پھر آپ وہ گستاخے. اور وہ اب میں مطلب وہ جملہ تو ادا نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول بنیں گے کیا کریں گے، تو وہ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ پھر آپ کیا بنیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک اور چیز کو میں ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں آپ جب داخل ہوتے ہیں نا تو امام کے پاس جماعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو افضل کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو. پھر سیدھے ہاتھ کی جگہ بھر جائے تو الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں. مسجد نبی میں الٹا فلسفہ ہے. مسجد نبی میں کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے ہمیں الٹے ہاتھ کی طرف جگہ مل جائے امام کی. کیوں؟ کیونکہ الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. وہاں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں نا ازواج مطہرات کے، تو وہ یعنی جو حجرے ہیں جو یعنی جو کمرے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ ریاض الجنہ. یہ جنت کے کیا ہے؟ یہ باغیچہ ہے. یہ جو راستہ یعنی جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کے لیے تشریف لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہ اس طرف ہے. تو یہاں سے وہ آپ امامت کے لیے کہاں آتے تھے؟ یہاں آتے تھے. تو یہ بہانہ راستہ ہے. تو یہ راستہ جو آنا جانا لگا رہا، تو اس راستے کو کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل جنت کا باغ ہے. کر لو باپ بتاؤ ہے. یعنی جس نبی کے راستے کو اللہ کیا فرماتے؟ ریاض الجنہ، جنت کا باغ. تو آپ اندازہ کر سکیں گے، مطلب تعریف کر سکیں جو میں نے کہا نہیں کر سکتے آپ تعریف. تو وہ
یہ جہالت کے معاملات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ اس کو کمپیریزن میں کرتے ہیں نا، کہ جس طریقے سے وہ کہہ لیں کہ جی فلاں صحابی کا مقام افضل ہے کہ فلاں صحابی کا مقام افضل ہے معاذ اللہ، تو وہ مطلب آپ کس حیثیت میں بات کر سکتے ہو؟ ابھی ایک بچے سے پوچھو کہ جی تمہاری امی اچھی ہیں کہ تمہارے ابا اچھے ہیں، مذاق میں تفریح پوچھ لیں، کوئی ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مطلب ان ریالٹی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سب پوچھا جائے کہ کون اچھا ہے کون بہتر ہے، تو یہ آپ غلط ہی کر رہے ہیں۔ مطلب ایک بچے کے لیے اگر ماں نہیں ہو تو کیا اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے؟ یا اس کا باپ نہیں ہو تو کیا اس کی زندگی مکمل ہے؟ اس کے لیے ماں بھی ضروری ہے، اس کے لیے باپ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان سے پوچھیں کہ جی اللہ تعالیٰ اور تو اللہ بھی ضروری ہے، مگر اللہ کے ساتھ اگر رسول اللہ نہیں ملے تو اب رسول اللہ بھی ضروری ہے، رسول اللہ کو لے کر آپ اللہ چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں چھوڑ، تو دونوں ضروری ہے نا، دونوں کا مقصد۔ تو آپ پہلے تو یہ ذہن سے نکالیں کہ جو کمپیریزنس کی باتیں کر رہے ہو نا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو وجہ تخلیق کائنات جو پیدا کیا، اس سے اللہ چاہتا کیا ہے، ان کا جو مقام یعنی وہ رکھا نا کہ ریاض الجنہ بنایا، اور وہ غیب کا امتحان ہی تھا۔ تو وہ علامہ اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ یعنی اعلیٰ حضرت کے جو بھائی تھے، انہوں نے کیا خوب بات لکھی نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یعنی کوئی اور غیب جو ہے تم سے کیا چھپے گا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو غیب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اور غیب کی باتیں کر رہے ہو آپ، تو کون سا غیب کیسا غیب، تمہارے کو پتہ نہیں کون سا غیب سمجھ میں آیا، تمہارے پاس کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سب سے بڑا غیب جب جس کے سامنے ظاہر ہو گیا، تو تم یہ بچوں والی باتیں کاہے کو کرتے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بات کروں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دامن اسلام میں جب داخل ہوئے تو آپ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، مسجد نبوی میں خدمت کرتے تھے، وہیں آپ کو حجرہ بھی تھا۔ تو آج تک کبھی جو ہے وہ آپ کو موقع نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو سن سکیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو قرأت نہیں سن سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کی جو والدہ تھیں وہ بہت ضعیف تھیں اور نابینا تھیں، تو جو رات نمازیں اندھیرے میں ہیں، یعنی فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، انہی میں تلاوت ہوتی ہیں، تو اب اس میں وہ گھر سے باہر نکل نہیں پاتے تھے کہ ان کی والدہ جانے کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اکیلے گھر میں میرے اندھیرے میں کیسے نکلوں۔ تو وہ صرف ظہر میں جاتے تھے اور عصر میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بڑے مطلب خواہش رہی کہ کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہو رہی ہو، میں مقتدی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرأت بھی سنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا کہ بھئی میرے کو جانے کی بڑی خواہش ہے اور اتنے وقت گزر گیا، تو آپ مجھے موقع عطا فرمائیں کہ میں کم از کم مغرب کی نماز ہے وہ جا کے میں پڑھ کے آ جاؤں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی نماز مکمل ہوگی تو میں بس واپس آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ تو ان کی والدہ منع کرتی رہی، پھر آخر میں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں میں ایک شرط پہ بھیجوں گی۔ جی کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا ہے کہ وہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ امام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا کہ ایک شرط پہ جانے دوں گی کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو تو ان سے کہیے گا کہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی تو فوراً میں بات کر لوں گا۔ تو آپ جو ہے وہ عصر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو آپ نے نیت کر لی کہ بس مغرب کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ روانہ ہونا ہے اور نبی کے وسلم کی قرأت بھی سنوں گا اور یہ بات بھی کر لوں گا۔ تو جب وہ آئے، امامت ہو گئی، نماز ہو گئی، تو وہاں پہ بیٹھے رہے۔ تو جب بیٹھے تو کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو پائی، بیٹھے رہے، عشاء کا ٹائم آ گیا۔ اب عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی، قرأتیں بھی سن لی، جو جذب اور جو کیفیات تھی وہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ اب جب دیکھا کہ اب بات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آتا گیا اور وہ ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو وہ بیچارے بڑی مایوسی کے عالم میں کہ اب ماں سے وعدہ بھی کیا، ماں نے مجھے اسی بات پہ شرط پہ بھیجا تھا اور اب میں نے بات بھی نہیں کری۔ تو اب جب سب نمازی چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وہاں امامت سے تو اپنے حجرے کی طرف جانے لگے، جو میں نے کہا نا آپ کو بائیں طرف ہے،
جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دانی طرف ان کا حجرہ ہے، آگے جا کے ان کا حجرہ تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ چلو میں آہستہ آہستہ نبی کے وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب نبی کے وسلم آگے آگے جا رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیں صاحب یہ اندھیرا ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی روشنی کا کانسیپٹ تھا نہیں، تو یہ سارا گھپ اندھیرا ہوتا تھا، ہے نا. تو آج بھی اگر آپ کسی جنگلوں میں چلے یا کسی میدان میں ایسے اندھیرا تھا، تو آپ چلتے جا رہے ہیں، پیچھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی کے وسلم رک جاتے ہیں جگہ پہ حجرے میں جانے سے پہلے، اور کہتے ہیں کہ کیا حذیفہ؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مطلب پریشان ہوتے، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ بالکل میں حذیفہ. تو آپ نے پھر اپنا رخ جو ہے وہ حضرت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور سب سے پہلا جو جملہ آپ نے ادا فرمایا کیا ہوا ہے؟ اللہ تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے. کہو حذیفہ کیا کام تھا؟ آپ نے کہا جو اس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا کام. تو اب کیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ. تو یہ اللہ کے رسول کا مطلب آپ مطلب غیب کے حوالے سے بات کر لو. کس حوالے سے آپ بات کرو؟ ارے بھائی یہ وہ ثانوی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی. کیونکہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے غیب کے اوپر، میں کئی دفعہ آپ کو بات بول چکا ہوں. غیب کہتے ہیں کس کو؟ جو چھپی ہوئی چیز کو. تو میرے گھر کے حالات آپ کے لیے غیب ہیں، لیکن جو میرے دوسرے رشتہ دار ہیں جو میرے گھر میں آتے جاتے ان کے لیے ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اللہ کی ذات، اللہ کی بات آپ کے لیے تو غیب ہے نا، لیکن جن کا آنا جانا وہاں پر لگا ہوا ہے. جو کہا نا کہ آتے وہ ہیں جاتے وہ ہیں، تو جن کا آنا جانا عرش مولا پہ لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا غیب ہے اور کیا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے؟ سب کچھ ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ بے وقوفی اور کم عقلی ہے. تو اسی لیے جب میں نے کہا نا کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نعتیہ کلام پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس پہ اعتراض کیا، نہ صحابہ نے اس پہ اعتراض کیا، کیونکہ سب سے پہلا کلام ہے نا نعتیہ کلام کہ لم ترقت عینی، جس پہ آپ نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لم ترقت عینی عین، ہاں کہ آپ سے حسین جو ہے وہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لم تُلِدَ النِّسَاء، اور آپ سے خوبصورت بچہ جو ہے وہ کسی عورت نے نہیں پیدا کیا. آج تک کسی عورت نے آپ سے جیسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا. پڑھنے والے کون؟ حضرت حسان بن ثابت. سننے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. تو روک کے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی تم نے کتنے بچے دیکھ لیے جو کہہ رہے ہو کہ آپ جیسا حسین کسی عورت نے نہیں بولا. پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. تو میں آپ کا عیب جو ہے، جو آپ کے ظاہر عیب ہیں کہ بھائی آپ چوری نہیں کرتے، آپ گناہ نہیں کرتے، یعنی آپ نے یہ نہیں کیا، تو یہ جو ظاہری عیب جو یعنی جو مجھ تک ظاہر ہو اس کا تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن تنہائی میں جو آپ نے عیب کیے اس کا مجھے پتہ ہے کیا؟ نہیں ہے. بولنا چاہیے نا نبی کہ مطلب تمہیں تنہائی کے بارے میں میرے پتہ ہے کیا؟ اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ رہے ہو؟ خلقت مبرئا من کل عیب، پھر آگے جو فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک جملہ ہے نا، کأنک خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا. کیسے تخلیق کیا؟ کما تشاء، جیسا آپ نے یعنی جیسا آپ نے چاہا اللہ نے. یعنی وہ ہے نا یہ الماری مجھے بنوانی ہے، یہاں پہ کارپینٹر بیٹھا ہوا ہے، اب میں اس سے بول رہا ہوں کہ بھائی اس کا کھانا ایسا بنا دے، اس میں دراز ایسی رکھ دے، اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر، اس کا سب کچھ یہ سب تیار ہو جائے گا. تو کارپینٹر کیا بولے گا؟ بھائی جیسے آپ نے بولا تھا میں نے آپ کو ویسی الماری بنا کے دی تھی. اللہ کیا فرماتا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ کأنہ خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا. کیا ہے وہ شعر؟ ہاں کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ میں نے تحقیق بالکل ویسے ہی پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا. تو نبی اس نے فرمایا کہ جب یہ کائنات تخلیق ہو رہی تو میرے سامنے تخلیق ہو رہی، مجھے پتہ. تو یہ مقامات جو ہیں وہ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ سکتے، اللہ والوں کے مقامات، تو رسول اللہ کے مقامات کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات کے اندر معاذ اللہ یا ذات کے حوالے سے ڈسکس کرنا. بات کیا ہے؟ ہمارا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے ان کی بات کو ڈسکس کرنا، ان کے کام کو ڈسکس کرنا. تو آج کیا ہے کہ سب جو ہے وہ عید میلاد النبی کے جشن کے حوالے سے سب کو ہے نا، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اب کیا یہ جو کو سینے کے اوپر نالین پاک تو لگا لیں گے،
لیکن اسی سینے میں جو رسول اللہ کا قرآن ہے اس کو بھی تو سجانا ہے نا، وہ اس کو بھول جاتے ہیں ہم. تو نالین پاک لگا کے یا وہ ماتھے کے اوپر آپ نے جو نا امام شریف کے اوپر نالین پاک لگا لیا، وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک لگا کے خوش ہو گئے. گھر میں نالین پاک لگا لیا، باہر لگا لیا، اچھی بات ہے، لگاؤ، میں نہیں بول رہا، لگانا چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ بھائی ہمارا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ ہے، جوتیوں کو صدقہ، صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے مبعوث کیے گئے یا جو قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، وہ آپ کے دل کے اندر سجا کہ نہیں سجا. سجنے سے مطلب وہ کام آپ نے کیا کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو پھر کیا، کون سا جشن منا رہے ہو؟ پھر وہ عیسائیوں والا جشن ہے نا. اب اللہ نے دیکھو اتنی ساری خصوصیات جو میں نے بیان کی ابھی آپ کے نبی کی شان کے حوالے سے، تو ہزاروں لاکھوں خصوصیات اور اس سے بھی زیادہ ہے نا. لیکن ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تو بھیجا کیوں گیا؟ سوال یہ ہے. آپ میں بولوں نا کہ یہ بچہ میرے پاس آیا تو ہم بولیں گے وہ ماشاءاللہ یہ اسمارٹ ہے، یہ شرٹ بھی بڑی اچھی پہنی ہے، فلاں ہے، یہ ساری تعریفیں تو میں کر رہا ہوں. لیکن پھر میرے گھر والے پوچھیں گے بھائی سب صحیح ہے لیکن یہ آیا کیوں ہے؟ تو یہ پوچھا کبھی؟ یعنی ہم بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، وہ ساری سب کچھ باتیں صحیح ہے کہ آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ ایسی، آپ کی زلفیں ماشاءاللہ ایسی، آپ کی جبہ ایسا، آپ کے ناخن مبارک، سب کچھ صحیح ہوگی سب باتیں نا. اب اگلا سوال یہ کہ مگر آئے کیوں ہیں؟ تو یہ اللہ والے جو ہے نا وہ صرف ماتھے کے اوپر جو اور یہاں پہ جو ہے نا نالین پاک لگا کے یا جھنڈا لگا کے یا جھنڈیاں لگا کے یہ جشن نہیں مناتے. وہ اس سے آگے جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ناممکن ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اتنا بولنے کے بعد اب بولتے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ، ہمیں سوچنا یہ وہ آیا کیوں ہے وجود، وہ جس کام کے لیے آیا وہ کام کرنا ہے ہم کو کھڑے ہو کر. وہ کام کیا جو میں نے بھی قرآن کریم کی آیت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اس وجود کو بھیجا کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ اب اللہ کے خود ہی بول رہا نا کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو اس کا دین ہے نا جو وہ لے کر آیا ہے وہ تمام دنیا کے اندر پھیل جائے، ظاہر ہو جائے کھل کر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس کے لیے اللہ گواہ ہے، کافی ہے. یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے، بول رہا ہے میں گواہ ہوں. کیا؟ میں گواہ ہوں کہ اس کو اس لیے بھیجا ہے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اتنا بیان کرنے کے بعد اب ہم پوچھیں گے نا بھائی مطلب یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کیسے یقین کر لیں کہ اسی کام کے لیے بھیجا؟ تو اللہ بول رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو اسی لیے بھیجا ہے. اللہ اپنی گواہی خود دے رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ اس کا دین جو ہے وہ تمام دنیا کے اوپر غالب آنا چاہیے. اگر دنیا کے اوپر پورا غالب نہیں کر کے چھوڑتے آپ لوگ تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کتنے بار ربیع الاول منا لو، کتنے بھی آپ جشن منا لو، کتنی بھی جھنڈیاں لگا لو، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا منا رہے ہیں، رام کا منا رہے ہیں، فلاں کا منا رہے ہیں، ایسے آپ نبی کے سنت کا منا رہے ہو. وہ جھنڈیاں لگا لی آپ نے، لائٹیں لگا لی، صبح جو ہے لنگر کھا لیا، ختم. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے دن ختم. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ جشن آمد رسول، جشن ولادت رسول جو اصل منایا ہے وہ منایا کس نے ہے؟ اولیاء اللہ نے منایا. صحابہ کرام کی تو زندگی میں ہوتا رہا نا، وہ ملا پوچھتے رہتے کہ کس نے منایا، ثابت کرو، فلاں کرو. تو ظاہر بات ہے یہ کس نے منایا یہ ثابت کرتے رہو، کیونکہ تم جہاد ہو کرتے رہو ثابت. وہ رسم ہے، رسم کو جو ہے مذہب سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو رسم ہے. جس طریقے سے آپ بولو کل کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی، بولے یہ مایو ہو رہا ہے، تو بتائیے کہ کون سے ازواج مطہرات کی مایو ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، تو بدعت بول کے ختم کر دو آپ. ابے بھائی وہ دین کا حصہ نہیں، وہ رسم ہے. یہ بھی آپ رسم کے طور پہ منا رہے ہو. اگر عبادت کے طور پر کسی نے منایا ہے نا نبی کے اسم کا جشن، وہ کس نے منایا؟ وہ اللہ والوں نے منایا. کیونکہ ان کو معلوم ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا وہ اسی بات پہ دیا کہ یہ وجود جو آیا ہے جو اتنا خوبصورت ہے، جس کے لیے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو یہ صلو علیہ وآلہ یہ آئے کس لیے؟ تو فرمایا کہ یہ لیظہر علی الدین کے لیے آئے، وہ دین کو ظاہر کرنے کے لیے آئے. تو دیکھو پیران پیر آئے تو انہوں نے کیا وہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کے داخل میں کر دیا، لے کر آ کے نبی کے رسول کے غلام بنا دیے نا. پھر وہ آپ اٹھا کے دیکھو تو خواجگان خواجہ معید الدین چشتی 1 کروڑ افراد ہندوستان کے، ان کو لے جا کر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سب کو لا کے کھڑا کر دیا. پھر بابا فرید آ گیا،
آپ پاک پتن میں چلے گئے، آپ ادھر چلے جاؤ، تو 9 لاکھ سے زیادہ اولیاء کرام تو صرف جو ہے وہ سرزمین ہند میں، حضرت قبلہ عالم کو دیکھو نا کیا استاد، یعنی 1000 جو ہے وہ پنڈتوں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا، لاکھوں ہزاروں غیر مسلموں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ کیا ہے یہ ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جشن منایا جا رہا ہے سب۔ تو اصل تقاضا جو اللہ چاہ رہا ہے، جو اللہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آئے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ یوم تجدید عہد وفا ہونا چاہیے۔ یعنی آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کھڑے ہو کر عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب جو باقی زندگی رہی اس کے اندر بھی جو ہے اللہ کے رسول کا، یعنی اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ تب کو آپ نہیں آئے گا تو کیا ہو گیا؟ تو نہ دیوبندیوں کو سمجھ میں آئے گا جشن آمد رسول، وہ یہ بولتے رہیں گے بدعت، اور جو ان لوگوں کو جن کو سمجھ آ رہا تو پھر کیا ہے، وہ کیک بنا کے کاٹتے رہیں گے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بول کے کاٹتے رہیں گے، کر لو آپ جہالت۔ تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ کا دن ہو گیا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب وہ اٹھا کے بیچارے وہ ہمارے جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ بولتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ 9 ربیع الاول جو ہے نا وہ ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول تو ہے ہی نہیں، 12 وفات کا دن۔ بھائی تو تم 9 ربیع الاول کو مناؤ، مطلب تم 9 ربیع الاول کو اگر نبی کی آمد کا جشن مناؤ گے تو اگر کوئی بولے کہ بھائی غلط منا رہے ہو، فتویٰ دے، تو پھر بتائیے نا، آپ کو خوشی ہے تو منائیے۔ اب وہ تقی عثمانی صاحب نے دیا کہ جو وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ تو 12 وفات کا دن ہے، تو آپ جشن مناتے ہو کہ مناتے ہو؟ تو یہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا اس کا۔ تو انہوں نے کیا بولا کہ بھائی 12 ربیع الاول ہمارے پاس پیدائش کا دن بھی ہے، 12 ربیع الاول جو ہے وفات کا دن ہے، تو وفات کا جشن وہ منائے جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں، ہم تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں نا، ہم تو حیات النبی والے ہیں، تو تمہارے مرد اللہ مر گئے تو تم منا جشن بھائی، ہمارے تو نہیں مرے۔ تو وہ کیوں نہیں مرے؟ تو اس لیے کہ وہ جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ، وہ میری چشم حیرت سے، میرے چشم عالم سے وہ چھپ جانے والے۔ تو وہ آج بھی میں صاحب کے آئے تھے، انہوں نے اسپیچ کر لیں کہ یار یہ کیا بیکار کی باتیں، فلاں کی باتیں، تو ہوگا بھائی بیکار کی باتیں۔ بات یہ ہے کہ اب تو سائنس نے بہت سارے معاملات بہت اچھے کر دیے، اور سائنس آپ کو یہ بولتی ہے، یہ بات کے بول کے ختم کروں گا میں، کہ سائنس یہ بولتی ہے کہ ہر وہ چیز جو دکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہو، ہر وہ چیز جو دکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہو۔ جیسے ستاروں کی روشنی دیکھ کے آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ستارے موجود ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یہ تو لاکھوں سال پہلے ختم ہو گئے۔ ایک ستارہ جو لاکھوں سال پہلے ختم ہو گیا، آج تک وہ روشنی دے رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1500 سال بھی ہوئے نا، تو کم از کم 1000 سال تک، 2000 سال تک تو لے لو، وہ بھی نہیں برداشت کرو گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو چمکدار ستارہ، یعنی آپ کے آسمان پہ جو چمکدار ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ راستے نکال رہے ہو، تو آپ ہی کی سائنس بول رہی ہے بھائی کیا کہ یہ تو لاکھوں سال پہلے ختم ہو گئے۔ ارے بھائی پھر ان کی روشنی، ان کی روشنی بڑی، یعنی اتنا بڑی ان کے معاملات تھے کہ وہ روشنی ختم ہوتے ہوتے ابھی مزید ان کو 1000 سال لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ موجود ہے، موجود نہیں ہے، تو اللہ تو نہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے وہ چھپ جانے والے۔ پھر تمہاری سائنس یہ کہتی ہے کہ جو نہیں دکھتا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی نہ۔ آپ کو میگنیٹک ریز دکھ رہی ہیں؟ نہیں دکھ رہی، مگر ہے نا۔ آپ کو وہ ہے نا لیزر کٹر میں لیزر مار رہے ہیں، دکھتی کیا؟ نہیں دکھ رہی ہے۔ تو جو دکھ رہی ہے وہ نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہی ہے وہ ہے۔ تو یہ سائنس تمہارے کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی سے ہے۔ تو میں نے آپ کو اسی طرح بولا کہ وہ ستارے جو ہے ان کی روشنی تو جو ہے وہ تم 1 لاکھ سال تک جو ہے اس کا فیض اٹھا سکتے ہو۔ نبی کے رسول کو پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال ہوئے، تو ان کے فیض میں تمہارے کو بڑی تکلیف ہے۔ حالانکہ اس کا جو ہے تجدید وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے، وہ سارے معاملات چلتے رہتے، تو کم از کم اپنے آپ کو بھائی اپ گریڈ کر لو۔ تو وہ لائٹیں وائٹیں چلا رہے تو آپ کو پتہ نہیں، وہ لائٹیں جلانے، وہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، وہ جب مرچیں لگاتے تو بولتے مرچیں لگانے کا موسم آ گیا، تو بیچارے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بولے کیا مطلب، جن کو جو خوشی میں لگا رہے ہوتے مرچیں، کچھ کو دیکھ کر مرچیں لگ جاتی ہیں، تو وہ دونوں کا سیزن ہوتا ہے۔ وہ بات بہرحال یہ ہے کہ وہ تو خیر رسموں میں آ جاتی ہے۔ اصل جو حقائق کے حوالے سے ہم نے بات کری وہ یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ،
کہ اللہ جس کے اوپر خود گواہ بن کر کھڑا ہوا ہے اور بولا کہ میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، نبی ہوں. تو وہ کام جب تک آپ نہیں کرو گے تو باقی سارے جشن پہ روایت رہ جائے گی. وہ کام آپ کرو، وہ کھڑے ہو کے سارے کام کرو، یعنی اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کر کے چھوڑو، اس کے بعد بناتے رہو جشن. پھر وہ جھنڈے لے کے چلو، نبی کے اسم پہ جھنڈا لے کے چلو. تو یہ جھنڈا یہ کیا تم گھر پہ لگا کے سمجھ لو کہ ارے بھائی جھنڈا، اب تو آج کل تو آسانی ہوگی نا، عورتوں کو دیکھ کے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھنڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب کو سمجھ میں آئے گا جھنڈا جو ہے وہ فتح کی نشانی ہے. آپ جس جگہ پر قائم کر دیں اس کا مطلب ہے یہاں پر اس کا قانون چلتا ہے، یہ اس کی مملکت ہے. تو نبی کا جھنڈا لے کے اٹھ رہے تو مطلب آپ کے وجود پہ کون ہے؟ نبی کا قانون چلتا ہے. 12 ربیع الاول کے بعد وہ بیج بھی اتار کے رکھا، پھر اس کے بعد پھر وہی سودی نظام کے اندر آپ جا کے شامل لوگ ہیں. مجھے ایک صاحب کرنے کے وہ آپ بولنے کو آپ بیج لگائے، میں نے کہا لگاتا ہوں میں 12 ربیع الاول، آپ کیوں نہیں ہے نا بھائی. 12 ربیع الاول کے بعد پھر آ کے میرے کو نوکری کرنی ہے، پھر وہی سودی نظام میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو کیا کیوں جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ غلط ہو گئی نا بات. تو وہی کاروبار کرو. تو بات کیا ہے کہ اصل میں جھنڈا تو اٹھانا وہ ہے نا کہ آپ نے جس جگہ کو فتح کیا کہ یہ جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، بول کے لگاؤ ادھر نبی کا جھنڈا، لگاؤ بھی جھنڈے، پھر دیکھتے کون برا مانے گا. تو برا مان رہے ہیں وہ بھی اسی لیے مان رہے ہیں کہ بھائی وہ تو آلریڈی نبی کا ملک ہے نا، نبی کے نام پر حاصل کیا، پھر یہیں پہ جھنڈا لگا کے کیا دکھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے کرتے رہو. تو بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ولادت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں اور اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اللہ پاک جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اللہ پاک ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین. یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جن کے قلوب میں وہ وسعت نہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کی قلوب کو جو ہے وہ وسعت عطا فرمائے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شان بیان کر رہے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو دین کے احیاء کے لیے ہم سے کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے. جو اس قافلے کے امیر ہیں، جو قافلے کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا سپاہی بنا دے، ان کے قافلے میں شامل فرما دے. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.